مسئلہ سمجھانے کے لیے جوڑ پیدا کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ جوڑ سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جوڑ سے مراد کیا ہے۔ اگر جوڑ کا یہ معنی ہے کہ مشرکین کے پیچھے نمازیں پڑھی جائیں اور ان کی بدعات میں شامل ہوا جائے، جس طرح کہ ہمارے یہ رائے والے ساتھی کرتے ہیں، مشرکین کے پیچھے نمازیں پڑھنی، ان کے جنازے پڑھنے، ان کی ہر بدعت میں شریک ہونا، تو یہ جوڑ نہیں ہے، یہ خود اپنے ایمان سے فارغ ہونا ہے۔ ایک آدمی کسی مشرک امام کو جان بوجھ کر رضا کے طور پہ اس کے پیچھے اگر نماز کو جائز سمجھتا ہے تو وہ خود کافر ہے۔ اب سوال یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کے ایمان کی خاطر کافر بننا جائز ہے یا نہیں، ایسا سوال ہونا چاہیے۔ اور شریعت نے خاص طور پر ہر مشرک اور بدعتی سے مذہبی برات کا اعلان کیا اور تعلیم دی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کیا پڑھتے ہیں وطروں میں، نخلو و نترکو من یفجرک، ہم یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرتی ہیں، نخلو و نترکو من یفجرک، کہ جو بھی تیرا نافرمان ہے ہم اس سے بائیکاٹ رکھیں گے، اسے چھوڑیں گے۔ اب یہ بات تو وطروں کی ہے، یہ ہماری نہیں تھی۔ ان کو کہو جوڑ اگر پیدا کرنا ہے تو وطروں والی دعا بدلو، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں جھوٹ بولتے ہیں رات کو کھڑے ہو کر کہ اللہ ہم ان سے توڑ کریں گے، اور پھر انہی کے پیچھے نمازیں، انہی کے جنازے، انہی کے ساتھ کل 40 میں سب بدماشی بدعات میں شرکت، تو یہ جوڑ نہیں ہے۔ اس لیے سوال یوں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو مسلمان بنانے کے لیے خود کافر بننا جائز ہے یا نہیں، تو یہ سوال ہی ٹھیک نہیں۔ اور اگر جوڑ سے مراد یہ ہے کہ آپ اہل شرک اہل بدعت سے اس غرض سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں کہ ہم اپنی بات ان کو بتائیں، لیکن بات کتاب و سنت کی، اور آپ وہ دعوت بھی پیش کریں، تو اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ تو انہوں نے جوڑ کا معنی غلط سمجھا ہوا ہے۔ انہوں نے جوڑ کا یہ معنی سمجھا ہے کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، ان کی بدعات میں شامل ہو، جنازے پڑھو، ان کے ساتھ مذہبی طور پہ گھل مل جاؤ تاکہ تم ان کو بات سناؤ۔ تو جب تمہارا اور ان کا مذہب ایک ہی ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا کوئی مذہبی اختلاف نہیں، پھر تم دعوت کس چیز کی دیتے ہو؟ ہم کامرے میں گئے جماعت کے ساتھ، ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے، وہ پرانا تبلیغی تھا، تو ہم نے خود بھی وقت لگائے تبلیغ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ۔ تو ہم گئے دعوت دینے کے لیے، تو ایک عیسائی کو اس نے دعوت دی۔ اچھا، یہ بھی اس نے خلاف مذہب، کیونکہ رائے بند کا قانون ہے کسی ہندو، سکھ، مجوسی، عیسائی، غیر مسلم کو دعوت نہیں دے سکتے، اور یہ بھی رائے بند کا قانون ہے کہ کسی شیعہ، بریلوی، قادیانی، یہ جو باطل اہل بدعت فرقے ہیں، ان کو بھی تم دعوت نہیں دے سکتے۔ تم نے دعوت صرف دینی ہے نماز روزے کی، اور وہ بھی صرف جو اپنے ہیں مسلمان ہیں ان کو دینی ہے۔ یہ ایک نیا دعوت کا اصول ہے ان کے۔ تو خیر وہ عیسائی کی دکان تھی، تو اس نے عیسائی کو کہہ دیا کہ ہم بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، اتنا کوئی اختلاف نہیں، تو مسجد میں دین ایمان کی بات ہوگی تو آپ تشریف لے آئیں۔ تو عیسائی نے کہا کہ جب میرا اور آپ کا عقیدہ ایک ہے، مجھے مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنی دکان کا وقت کیوں ضائع کروں؟ تو یہ ایسا جوڑ شریعت میں جوڑ نہیں ہے، یہ نری لعنت ہے اور نری بے دینی ہے۔ اگر جوڑ پیدا کرنا تو جوڑ کا صرف یہ مان، لفظ جوڑ ہے ہی غلط، یہ جوڑ کا لفظ ہی غلط ہے۔
لفظ ہی صحیح نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافر مشرک کو اچھے انداز دلائل کے ساتھ کتاب و سنت کے ساتھ دعوت دینا جی بالکل جائز ہے۔ باقی ان کی مذہبی رسومات میں یا مذہبی طور پر ان کے ساتھ ملنا، وہ قرآن میں ہے من یتولاھم منکم فہو منہم، جو ان کے ساتھ اس طرح جوڑ رکھتا ہے برادری، دوستی، محبت، مودت، ان کے ساتھ ملنا جلنا، تو فرمایا یہ بھی انہی کی مثل ہے، جیسے وہ بے ایمان ہے تو یہ جوڑ پیدا کرنے والا وہ بھی بے ایمان ہے۔ اب جوڑ جہاں تک جا پہنچا، ریبنڈ والا جوڑ جو ہے یہ کچھ آگے بڑھ گیا، شیعوں کے ساتھ جوڑ، اور شیعوں کو کیا کہا کہ یہ محب اہل بیت ہے۔ طاہر القادری کے ساتھ جوڑ، اس کے مدرسہ میں جا کے جو زندگی میں طاہر القادری نے شرک کفر کیا، یہ طارق جمیل صاحب سب کی تصدیق کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ شیخ الاسلام نے جو کام کیا ہے ایک جماعت بھی نہیں کر سکتی۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری جیسے ابو جہل کو شیخ الاسلام کہنا اور اس کے کام کی تعریف کرنے والے ہی اگر مسلمان ہے تو اللہ جانے کفر کس چیز کا نام ہے۔ ادھر گلگت میں امام باڑے میں جا پہنچا اور ان شیعوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی اہل حق ہو، تو لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے، یہ یہودی لابی کا ترجمان ہے، اسلام کا مبلغ نہیں ہے۔ اب جتنے اس کے کفریات ہیں سب کفریہ طاقتوں کی ترجمانی ادھر خاندانی منصوبہ بندی میں پہنچ گیا، ان کو ادھر زینت بنا ہوا ہے، یعنی یہ ایسا پرزہ ہے ہر جگہ پہ فٹ ہو رہا ہے۔ یہ جوڑ نہیں ہے، یہ خدا کی لعنت ہے، اور یہ مذہبی ارتداد اور زندقہ ہے، اس کو جوڑ کہنا ہی حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ دعوت دو لیکن کسی فرقہ جماعت کا رد نہ کرو، یہ کس نبی کی دعوت کا حصہ ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ کسی فرقہ کا رد نہیں کیا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، پکے کافر ہیں وہ لوگ جو تثلیث کے قائل ہیں، اور تثلیث کا عقیدہ عیسائیوں کا ہے۔ صاحب قالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے یہ بات کی کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی مذہب کا نام نہیں لیا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، مشرکوں میں سے بھی نہیں۔ کون ہے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما۔ تبت یدا ابی لہب، کسی پہ رد نہیں کیا، تبت یدا ابو لہب کا نام لیا۔ افرأیتم اللات والعزی، یہ ان کے معبودوں کا نام لیا۔ تو جو شخص کہتا ہے کہ کسی فرقہ یا جماعت کا رد نہ کرو، وہ قرآن کا بھی منکر ہے اور محمدی دعوت کا بھی منکر ہے۔ یہ دعوت کسی یہودی دعوت ہو سکتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اس پر کہ ہر باطل پر رد کیا جائے۔ حنیفہ مسلمہ، حنیف کا معنی یہ ہے ہر باطل پہ رد کرنے والا اور ہر باطل کی تردید کرنے والا۔ پیغمبر جو بھی آیا حق کو واضح کیا اور ہر باطل پہ رد کیا، اور جو آدمی باطل پہ رد نہیں کرتا تو قرآن نے ان کو کہا الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، فرمایا کہ جو میرا قرآن کا مسئلہ واضح کر کے بیان نہیں کرتا، اور واضح تب ہوگا اہل باطل پہ رد ہو، تو فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، اس مولوی پہ بھی خدا کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ تو یہ جو ریونڈی دین ہے نا، یہ دین محمدی کے بالکل مقابلے میں ہے۔ دین محمدی کی ابتدا ہی رد سے ہے۔ لا الہ الا اللہ میں رد نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور مشرکین دوسرے الہ مانتے تھے کہ نہیں؟ اجعل الآلہۃ الہا، ان کا جھگڑے ہی یہ تھا کہ ہمارے الہوں کا رد کرتا ہے۔ بلکہ پورا قرآن آپ پڑھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا انہم لا یکذبونک
وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ آپ کے منکر نہیں، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، یہ میری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور وہ آیتیں کیا تھی؟ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، جب تو توحید والی آیتیں پڑھتا ہے نا کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، پکاروں سے بے خبر ہیں، اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندہ نہیں، تو ان آیتوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ یہ بیان کرتے تو اس میں رد نہیں؟ مکہ کے مشرک یہی کہتے تھے کہ آپ رد چھوڑ دیں، یہ کہتے رہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ ریبنڈ والی دعوت ہوتی نا، خدا کی قسم ابو جہل پوری زندگی وقف کر دیتا۔ اس کے مذہب اور ان کے مذہب میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ بھی کہتے اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، یہ بھی وہی توحید بیان کر رہے ہیں۔ تو دونوں ایک جیسے، تشابہت قلوبہم، پیغمبروں کی ترتیب اور پیغمبروں کی دعوت شروع ہی رد سے ہوتی ہے۔ جب تک نبی رد نہ کرے اس وقت تک نبی کی نبوت ظاہر ہی نہیں ہوتی، اور نبی کی نبوت کی پہچان ہی اذا ہم فریقان یختصمون، پیغمبر جب دعوت دیتا ہے دو پارٹیاں لڑنے لگتی ہیں، تو لڑتی تب ہیں کہ رد ہوتا ہے۔ خطیب حضرات کہتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کر مسئلہ آہستہ آہستہ بیان کرتے رہو، پھر جا کر لوگوں کے ذہن بنیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کون سا مسئلہ بیان کیا تھا؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ حضرت ابراہیم کے کچھ معجزات بیان کیے ہوں، پہلے انبیاء کے کچھ واقعات۔ پہلے دن کون سا مسئلہ تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ نبوت کے پہلے دن کا مسئلہ ہے۔ اب جو مولوی کہتا ہے آہستہ آہستہ بیان کرو، تو دراصل وہ مولوی مسلمان ہی نہیں ہے، اس نے بھی پیغمبر کی ترتیب کو بدل دیا ہے۔ پیغمبروں کی ترتیب یہی ہوتی ہے، پیغمبر پہلے دن مسئلہ بیان کرتا ہے۔ ایک دوسرا، مولوی صاحب سے پوچھو بھئی تو جو آہستہ آہستہ کر رہا ہے، اگر تو مر گیا اسی حالت میں پھر، یا جو تیرے مقتدی اس دوران مر گئے پھر، تو نے تو مسئلہ بیان ہی نہیں کیا بھئی ایمانہ، تو کہتا ہے آہستہ آہستہ فی الحال اور بعد میں جا کر کھل کر مسئلہ بیان کروں گا، تجھے اس کی زندگی کی گارنٹی ہے کہ بعد میں زندہ رہے گا؟ میں آپ کو اپنی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آئندہ جمعہ میں پڑھاؤں گا؟ آپ دے سکتے ہیں کہ آئندہ جمعہ آپ آئیں گے؟ یہ پھر کون سی بات ہوئی، اتنی واضح بات؟ اس لیے عالم ربانی کی شان یہ ہے پہلے دن مسئلہ بیان کرے، جب موقع ملے پہلے دن کھل کر بیان کرے۔ یہ سب شیطانی خیال ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھو، جو پہلے دن بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ ساری زندگی نہیں بیان کر سکتا۔ جب بال سفید ہو جائیں ان کا کیا حکم ہے؟ وہ سفید ہو گئے۔ اچھا، سیاہ خطاب لگانا کیسا ہے؟ دلیل دیں۔ کیسا ہو پر تو دلیل نہیں ہوتی، دعوے پہ دلیل ہوتی ہے۔ سیاہ خطاب اگر ہے کسی کو دھوکہ دینا، مثلا ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے اور اس نے اپنے بال کالے کر لیے تاکہ میں 18-20 سال والی لڑکی کو دھوکہ دوں، اور یہ بابا 60-70 سال کا ہے اور اس نے داڑھی شاڑھی رنگی ہے، تو یہ فراڈ ہے، یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور ایک ہے کہ اگر وقت سے پہلے بال اس کے سفید ہو گئے، جس طرح آج کل ایک عام مرض ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی بال سفید ہو جاتی ہیں، جوان ابھی نہیں ہوتے، بوڑھے پہلے ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے بالوں کو سیاہ کرنا بالکل جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ باقی بال سیاہ کرنے کے متعلق ایک روایت بھی صحیح نہیں جس میں وعیدیں آپ سنتے ہیں کہ بال سیاہ کرنے کی یہ وعید، ایک روایت بھی ان میں صحیح نہیں، سب کی سب ضعیف ہیں۔ بلکہ محقق علی الاطلاق ہمارے حضرت خان بادشاہ دامت فیوضہم، جو سب سے بڑے ماہر اسماء الرجال کے، انہوں نے ایک مستقل رسالہ لکھا، اس پہ دلائل دیکھ لو۔ انہوں نے یہ لکھا کہ بال سیاہ کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔
اس نے سب روایات پہ بھی تبصرہ کیا۔ البتہ یہ دھوکہ دینے والی بات، تجھے فراڈ ویسے حرام ہے، اس لیے دھوکہ دینے کے لیے کوئی کرتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہے۔ ویسے اگر وقت سے پہلے بال سفید ہو گئے ان کو سیاہ کر سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس میں سرخی مائل زیادہ ہو۔ خواب کا جو ہے مثلا انسان کو مختلف خواب آنے، خواب جو ہے نا، خواب اب اس میں کوئی اچھا بھی آتا ہے، کی تین صورتیں ہیں، اچھا قسمیں بھی تین ہیں۔ اچھا ایک خواب ہے وہ حدیث النفس ہے۔ اچھا حدیث النفس کا معنی یہ ہے کہ جو کام آپ دن میں کرتے رہے، کوئی آدمی کرتا ہے، ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اور کوئی کام کر رہا ہے، تو خواب میں وہی خیال اس کو آئیں گے۔ ہمارے کئی طالب علم جب صرف پڑھتے ہیں تو صرف والے استاد ذرا زیادہ اور قرآنی استاد سختی کرتے ہیں، تو وہ بیچارے خواب میں بھی کان پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ سویا تھا تو اس نے خواب میں کک لگائی تو اس کا پاؤں رضائی سے باہر نکل گیا، تو وہ موٹر سائیکل اب خواب میں چلا رہا تھا۔ تو یہ حدیث النفس، اس کی نہ کوئی تعبیر ہے نہ کوئی اعتبار ہے۔ دوسرا خواب ہے وہ القائے شیطانی ہے۔ شیطان خوابوں میں کئی قسم کے کھیل کھیلتا ہے، کسی سے شرک کرواتا ہے، کسی کو بزرگوں کی شکل میں ملتا ہے، جی میں فلانا بزرگ آ گیا، فلانا بزرگ، تو قیضنا لہم قرنا، قرآن کی پوری صورت موجود ہے کہ وہ شیطان کی تصویر ہے۔ تیسرا ہوتا ہے القائے ربانی۔ القائے ربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بعض چیزیں عالم مثال کی خواب میں دکھاتی ہے، لیکن ان کی پھر تعبیر ہوتی ہے۔ یہ جو خواب القائے ربانی ہے اس کی تعبیر ہے۔ اب تعبیر ایک لمبا علم ہے، خواب کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے، تو یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اگر آپ کو کوئی خواب آیا ہو تو بعد میں تعبیر پوچھ لینا۔ آپ کا جواب دیتے وقت بعض اوقات سوال کرنے والے اپنے ہی ساتھی ہوتے ہیں جن میں وہ پتہ نہیں کیا ہے۔ بھائی پرچی ہمیشہ مختصر ہوتی ہے، اب اتنے لمبے لمبے پرچے پڑھنا بھی مشکل ہے۔ کراچی کے ایک عالم کہہ رہے تھے کہ شیعہ کا عقیدہ تحریف قرآن نہیں ہے۔ وہ عالم نہیں ہے، ان پڑھ ہے۔ اگر وہ عالم ہوتا تو یہ بات نہ کرتا، کیونکہ شیعہ مذہب میں ان کی کتاب الصافی، اصول کافی، اسی طرح ان کی مستقل کتاب موجود ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، جس پہ بہت ساروں کی دستخط تصدیقیں ہیں، بلکہ شیعہ نے خود 5 اقراروں کے ساتھ یہ مانا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اور اس قرآن میں کئی قسم کی تحریف ہوئی، نقص بھی ہوا، زیادت بھی ہوئی، تغییر بھی ہوئی، پھر آیات کی بھی، پھر کلمات کی بھی، بلکہ شیعوں نے 2 صورتیں الگ وہ شائع بھی کی ہیں، یہ پوری صورتیں نہیں لکھی گئی قرآن میں۔ تو تقریباً شیعہ مذہب کی متواتر روایات جو 2000 اور انہی کا اپنا اقرار اور انہی کے ذمہ دار ائمہ کی اقرار سے یہ بات واضح ہے کہ شیعہ دراصل اس قرآن کو حقیقی مانتا نہیں، اور مان عقلاً بھی نہیں سکتا، کیونکہ شیعہ کے ہاں 2 چیزیں ہیں کہ صحابہ کے 2 گروہ تھے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتے تھے، تقیہ جس کا نام رکھا ہے، حضرت علی کی پارٹی جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتی تھی، اور جو دوسرے صحابہ ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ جو قرآن ہے یہ حضرت ابوبکر عمر عثمان سے آیا، اب جو ابو بکر و عمر عثمان کو خلیفہ پر حق نہیں مانتا یا مسلمان نہیں مانتا، تو وہ اس قرآن کو کس اصول سے اصلی کتاب کہے گا؟ تو اس قرآن کو اصلی کتاب وہی کہہ سکتا ہے جو ابو بکر و عمر عثمان کے ایمان کا قائل ہو، اور شیعوں میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں جو ابو بکر و عمر عثمان کا قائل ہو۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ ابھی یہ ایک مفتی طارق مسعود ہے۔ اب طارق مسعود صاحب وہ آدمی ہیں کہ جس کی کوئی تحقیق نہیں، کسی مذہب پہ تحقیق نہیں، بریلوی مذہب پہ بھی اس کی کوئی تحقیق نہیں، شیعہ مذہب پہ بھی
کوئی تحقیق نہیں. اس نے بیچارے نے جامعۃ الرشید میں چند کتابیں پڑھی, پگڑی رکھی اور پھر تبصرے کرتا ہے بڑے بڑے. ابھی اس کو ٹیلی ویژن پہ بٹھا دیا, اور ایک بریلوی, ایک شیعہ, ایک مفتی طارق مسعود. اب طارق مسعود بیچارے کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے. طارق مسعود ایک قدوری پڑھانے والا مفتی ہے, اس کا کام یہ ہے کہ استنجا کے مسائل بیان کرے, طہارت کے مسائل بیان کرے, یہ چیزیں بیان کرے. اب وہ مطالعہ کچھ بھی نہیں. وہ جو امین شہیدی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں مجھے تو آج سمجھ آئی کہ شیعہ 40 پارے نہیں مانتے. بھئی کس شیعہ کتاب میں 40 پارے ہیں؟ جس آدمی کو اتنا بھی پتہ نہیں شیعہ کتب کا مطالعہ ہی نہیں ہے, بریلوی کتب کا مطالعہ ہی نہیں ہے, اور بریلوی مذہب کا مطالعہ ہی نہیں ہے. اب اس کے سامنے وہ حنیف قریشی کہتا ہے کہ ہم جسم کے ساتھ نبی پاک کو حاضر ناظر نہیں مانتے, حالانکہ یہ سارے جسم کے ساتھ مانتے ہیں ان کے بابے, سارے اکابرین. تو وہ یوں کر کے بیٹھا ہے حیران ہو کر. تو اب یہ سب فتنہ تب بنتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب قابل احترام ہیں. ہماری گزارش یہ ہے کہ یا یہ پنگا نہ لیں, اور اگر لینا ہے تو پھر کم از کم ان مذاہب کا مطالعہ کر کے بیٹھے, تو پھر آپ کو سمجھ آئے. اسی طرح بعض دوسرے حضرات ہیں تو وہ مطالعہ ہے کوئی نہ, اور بن کے بیٹھتی ہیں شیخ الاسلام والمسلمین. تو بھائی یہاں تو مطالعہ کرنا پڑتا ہے. کم از کم کسی فرقے پہ گفتگو تب ہوتی ہے کہ اس کی سب بنیادی کتب مطالعے میں ہوں, اس کے ماہر مناظرین سے گفتگو ہو اور ان سے میل ملاقات ہو, تب مذہب کا معمول بہا معلوم ہوتا ہے. تو یہ اللہ ان کو ہدایت دے. اس لیے پھر وہ ایسی ہانکتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر. اب اتنی بڑی کتاب میں کیسے پڑھوں؟